بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے سورہ بلد پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو پڑھانے سے پہلے جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس سورہ کی عظمت ہے، جو اس کا مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اور آپ نے اس کے پڑھنے کا جو ثواب بتایا ہے وہ میں دو فقط آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹائم کیونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، تو اس میں رہتے ہوئے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو وہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تفسیر مجموع البیان میں، فرمایا قیامت کے دن جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا بار بار، تو قیامت کے دن قہر رب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو امان عطا کرے گا۔ جب انبیاء پناہ تلاش کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی، آدم کہے گا نفسی نفسی، نوح کہے گا نفسی نفسی، ابراہیم کہے گا نفسی نفسی، دانیال کہے گا نفسی نفسی، یعقوب اور یوسف کہیں گے نفسی نفسی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو امان میں رکھے گا جو یہ سورت پڑھے گا۔ تو یہ دیکھیں، یعنی یہ میں نے بتایا ہے انبیاء نفسی نفسی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت مشکل دن ہوگا، بہت کٹھن دن ہوگا، اور ہر شخص کو اپنے نفس کی لگی ہوگی کہ میرا اللہ مجھے بچا، مجھے بچا، مجھے بچا۔ میں اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرتا، میں اپنی بیوی کا سوال نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کا سوال نہیں کرتا، میں ماں باپ کا بھی سوال نہیں کرتا۔ اور ماں باپ یہاں دنیا میں اولاد کو چھوڑتی نہیں ہے، وہاں کہے گی کہ پروردگارہ ہمیں بچا، ہم اپنی اولاد کا بھی سوال نہیں کرتے۔ تو اس حالت میں جو قرآن کے ساتھ مربوط ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے صدقے میں اس کو اپنے قہر سے امان میں رکھے گا، نجات عطا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص فریضہ نماز میں اس سورہ کو پڑھے گا تو دنیا میں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، نیک لوگوں کے زمرے میں اس کو گنا جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا، اس کا رفیق ہوگا، تو اس بندے کا شخص جو ہے وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سورہ کو اس کی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا، یہ لا کو لمبا کریں گے، اس پر مد ہے۔ اوقسیمو، اوقو، قاف کو جو ہے نا حروف حلقی ہے تو اس کو حلق سے ادا کریں گے۔ اوقسیمو بہذا البلد، بہذل، ہا کو سینہ سے نکالیں گے، بلد، وانت حلم، وانت حلم بہذا البلد۔ اچھا، اصل میں تو ہلن ہے، لیکن ہم حلم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے با آ رہی ہے، با کے پیچھے تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو اس پر ہم میم پڑھتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں قاعدہ اقلاب۔ حلم بہذا البلد، با حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ہونٹ سے ادا کر رہے ہیں۔ دال کے نیچے زیر نہیں پڑھ رہے کیونکہ وقف تام ہے، یہاں ہم نے رکنا ہے۔ حالانکہ لا کا معنی ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن وقف تام ہے تو یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ بالاد، دال کو پڑھ رہے ہیں لیکن دال کے نیچے جو اعراب ہے اس کو نہیں پڑھ رہے۔ ووالدین، یہاں نون غنہ کر رہے ہیں کہ آگے وا پر شد ہے۔ ووالدین وما ولد، ووالدین وما ولد، والد، وا کو لمبا کریں گے کیونکہ الف ہے، والدین، دال کو اس میں نون غنہ کریں گے، ادغام کریں گے، اور وا پر، کیونکہ وا پر شد ہے۔ ما ولد پڑھ رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان، ٹھیک ہے، یہاں نون غنہ کریں گے، نون ساکن ہے۔ فی کبد، ایحسب، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یقول اہلکت مالا لبدا، ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب الم، یہ نون ساکن کو نہیں پڑھ رہے، شد والے حرف کو پڑھ رہے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ الم یرہ احد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم يره احد صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔